السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں آج کافی دکھی بھی ہوں لیکن میں بہت پراؤڈ بھی ہوں کیونکہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے اور خاص طور سے جو لیبنان میں ہو رہا ہے بالکل اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, لیکن میں آج کنسرنڈ ہوں بہت. بالکل اس پر پروگرام میں بات بھی کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج ہم جن ٹاپکس پر بات کرنے والے ہیں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ آج حزب اللہ نے ریٹیلیٹ کیا اور اسرائیل پر حملہ کیا. اسرائیل پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح سے لبنان پر حملے کر رہا تھا, پہلے پیجرز کے ذریعے حملہ کیا گیا, پھر واکی ٹاکیز کے ذریعے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, جو کہ نہایت افسوسناک ہے. لیکن اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر اٹیک کیا ہے. اینٹی ٹینک میزائل کے ذریعے یہ اٹیک کیا گیا ہے اور اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر. الیکشن کمیشن نے آج اجلاس طلب کیا تھا اور جس میں تقریباً کافی زیادہ ڈسکشن بھی ہوئی, قانونی مشاورت بھی لی گئی, لیکن اس کے باوجود یہ اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن ابھی بھی ابہام کا شکار ہے, جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ 12 جولائی کو دیا تھا مخصوص نشستوں سے متعلق, لیکن ابھی بھی اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا. اس پر آج ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے سیکیورٹی حکام نے کہا ہے کہ تقریباً 1 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں اور دہشت گردوں سے جنگ جو ہے وہ جیت کر ہی رہیں گے. اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, جو صورتحال بن گئی ہے, میڈل ایسٹ اس وقت ہوٹسٹ اسپاٹ بن گیا ہے. اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسرائیل کو یہ ریئلائز ہوا کہ لینڈ فورسز کے ذریعے ہیوی وار مشینری کے ذریعے تو ہم نہ ریزسٹنس موومنٹ کو شکست دے سکتے ہیں, نہ فلسطینیوں کو شکست دے سکتے ہیں, نہ حماس کو شکست دے سکتے ہیں, اور جہاں تک حزب اللہ کا تعلق ہے وہ تو ہم بات کریں گے. اس وقت تھوڑی دیر پہلے تک ان کی جو حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ, ان کی تقریر جو ہے وہ جاری تھی. ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس کا ایمان قوت اسلامی پر مضبوط ہو, مجھے ان کی تقریر پر بہت فخر ہے. اس کے باوجود کہ پچھلے 2 دنوں میں جو تباہی مچانے کی کوشش کی اسرائیل نے, بزدلانہ حملے اس کو کہتے ہیں, جو چھپ کے وار ہوتا ہے وہ بہت بزدلانہ ہوتا ہے. انہوں نے پیجرز کے ذریعے, انہوں نے واکی ٹاکیز کے ذریعے اور کچھ اور ڈیوائسز کے ذریعے جس طریقے سے ایک گھناؤنی سازش کی ہے, بزدلانہ, بہت کمینی, بہت گھٹیا حرکت کے طور پہ. حزب اللہ کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ اس سے آپ کو قطعاً کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو ہماری ریزسٹنس ختم ہو جائے گی, بلکہ انہوں نے للکارا ہے اسرائیل کو کہ گیٹ ریڈی ناؤ, بیکاز اس وقت میں ہدایت جاری کر رہا ہوں تمام ریزسٹنس موومنٹس کو کہ دے شوڈ ناؤ ٹریٹ کہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے اٹس ناٹ اونلی این ایکٹ آف وار, اٹس اے ڈیکلیریشن آف وار. تو ایز فار ایز حزب اللہ از کنسرن, ایز فار ایز لیبنان از کنسرن, تو مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آغاز تو ہو گیا ہے. دیکھیے انہوں نے 2-3 باتیں اسرائیل کو باور کرانے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کا صدا کا پلان تھا کہ آپ غزہ کے شمال میں لا کے بستیاں آباد کریں گے, وہاں لا کے یہودیوں کو بسائیں گے تاکہ فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ ہو سکے, انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایک شخص بھی واپس اپنے گھر کو واپس نہیں آ سکتا شمال میں جتنی بھی کالونیز آپ نے بنائی ہوئی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کا بدلہ تو ہم لیں گے. یعنی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چاہے وہ حماس ہے, چاہے وہ حزب اللہ ہے, وہ تو اپنے پیروں پر کھڑے ہیں, لیکن ہماری پوری کی پوری مسلم امہ اس وقت تک دیکھتے ہوئے کہ ہزاروں نہیں بس اب قریب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی اور شہید ہو چکے ہیں, لیکن ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم اپنے اس میرے منہ سے اس وقت جذبات میں اگر کچھ نکل جائے میں اس کی ایڈوانس معافی چاہتا ہوں اپنے ویورز سے بھی, کہ جو اپنے آقا اور مولا جن کو سمجھتے ہیں یہ, چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ ویسٹ ہے, اس کی خوشنودی کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کا قتل عام جو ہے وہ دیکھ کے چپ سادے ہوئے ہیں, یہ میرے نزدیک ڈوب مرنے کی بات ہے مسلم قیادت کے لیے کہ اسرائیل اپنی منمانی کر رہا ہے, صبح سے شام تک سلوٹر کر رہا ہے مسلمانوں کا, اور سب بیٹھ کے سوائے لپ سروس کے کچھ نہیں کر رہے ہیں. کسی کے فارن آفس کا بیان آ جاتا ہے, کسی کا نمائندہ کہیں بول پڑتا ہے, لیکن کوئی بھی فزیکلی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سلام ہے بار بار وہاں کی قیادت کو, جس میں حسن نصر اللہ نے آج جس طریقے کی تقریر کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے ان کے اوپر.
ان کو توقع بھی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں یہ ان کی مدد کو آئیں گے. وہ یہ جنگ خود لڑنا چاہتے ہیں. دو باتیں جو انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کی ہیں اور جس سے مجھے بھی بہت حوصلہ ملا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کی تمام تر کاروائیاں 1 سال ہونے کو ہے اب, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے ریزسٹنس کا اس کو رتی بھر نقصان نہیں پہنچا سکا اسرائیل. دیٹ مینس کہ جو پاور ہے ریزسٹنس موومنٹ کی وہ اب ڈپلوائے ہوگی تو پتہ لگے گا. اچھا بخاری صاحب, اسرائیلی آرمی چیف نے جس طرح سے للکارا کہ حزب اللہ بڑی قیمت جو ہے اس کی چکائے گا, اور آج حزب اللہ نے بر وقت اٹیک کیا اور ایک طرح سے اسرائیل کو شٹ اپ کال بھی دی ہے کہ ہمارے پاس بھی کیپیبلٹی ہے فائٹ کرنے کی. جس طرح سے بخاری صاحب ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے حماس کی, حزب اللہ کہیں نہ کہیں اسٹرانگ فورس ہے, ان کے پاس اگر ویپنری کی بات کی جائے تو وہ بھی کافی حد تک زبردست ہے ایز کمپیئر ٹو حماس. تو دیکھیے میں عرض کروں آپ سے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے بلکہ اپنے پروڈیوسر ربی سے کہا بھی تھا کہ آپ دکھائیے گا وہ جو کمپیریٹیو سٹیٹمنٹس ہے کہ لیبنان میں حزب اللہ کے پاس کیا کیا ویپنز ہیں, کس کس نوعیت کے ویپنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل وہاں پر آنکھیں بند کر کے وہ ایریل بامبنگ نہیں کر سکتا جو اس نے غزہ میں کی ہے, اس لیے کہ جو یعنی حزب اللہ کے جو فائٹرز ہیں ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں اور مختلف نوعیت کی اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں. تو یہ اس طرح کا آسان حلوہ نہیں ہونے جا رہا ان کے لیے کہ آپ زمین بوس کر دیں گے لبنان کو اور آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملے گی. پہلے بھی یہ مزہ چکھ چکا ہے اسرائیل. اسرائیل نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ لبنان کو بھی اسی طریقے سے زمین بوس کر دیا جائے جس طرح ماضی میں وہ کرتے آئے ہیں, لیکن اب تو جس کو کہتے ہیں نا اوپن وار, انہوں نے وارننگ دی ہے حسن نصر اللہ صاحب نے کہ آپ فوری طور پہ غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر جس جنگ کا آغاز آپ نے کیا ہے اس کو آپ بند کریں ورنہ اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد مومن وہی ہے جو دکھ کی گھڑی میں, جو تنگی کی گھڑی میں بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے جرأت کے ساتھ اپنے دشمن کو للکارے, وہی جیتتے ہیں. تعداد میٹر نہیں کرتی ہے, ویپنز میٹر نہیں کرتے ہیں. پوری اسلامک ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے وہ جنگ احد ہے, چاہے وہ جنگ بدر ہے, جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں دشمن کئی گنا زیادہ طاقتور تھا ان بوتھ ان ٹرم آف ہیومن ریسورس اینڈ ان ٹرم آف وار مشینری. لیکن چند مسلمانوں نے ان کے نہ صرف دانت اکٹھے کیے بلکہ تاریخ رقم کی کہ جنگیں جو ہیں وہ جذبوں سے, حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں, ویپن سے نہیں لڑی جاتی ہیں. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے, کہیں نہ کہیں ابھی اب بتا بھی رہے تھے کہ جنگ کا آغاز تو ہو چکا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو اس کے کانسیکوینس, اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بتایا تھا, میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے وہاں پر فل فلیجڈ وار شروع ہو جاتی ہے جس کے امکانات اب پہلے سے اس سے زیادہ روشن پہلے کبھی نہیں تھے. تو اگر یہ مسلم مملکتیں جو اس خطے میں بستی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہیٹ ان کو نہیں پہنچے گی تو وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہیں. میرے خیال سے یہ وہ گھڑی آن پہنچی ہے جہاں جس مسلمان ملک میں تھوڑی غیرت ہے, تھوڑا اسلامی جذبہ ہے, اسلامی درد ہے, اس کو اب اٹھ کے پریکٹیکلی فزیکلی مدد کرنی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں, حکومتیں ہماری بزدل ہیں, لوگ مسلمان جو ہے وہ بزدل نہیں ہیں. پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے بات کریں تب بھی, فلسطین کے حوالے سے کریں تب بھی, آج بھی اگر کال دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سڑکیں اور میدان بھر جائیں گے ان والنٹیئرز کے جو جا کے وہاں پر لڑنا چاہتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا یہ ہماری حکومتوں کی بزدلی ہے, یہ ہماری سوچنے کا وقت نہیں ہے, اب ایکشن کا وقت ہے. اگر اب ایکشن نہ لیا گیا تو میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ اس خطے میں بہت ساری مملکتیں جو ہیں وہ بھی جلیں گی, ان کے ہاں بھی اس جنگ کی لپیٹ میں وہ آئیں گی اور ان کے لوگ سفر کریں گے. لہٰذا اس کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ اس وقت حزب اللہ کے اور حماس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں, ان کو ہر وہ چیز مہیا کی جائے جو انہیں چاہیے. ایجپٹ کو چاہیے کہ وہ کوریڈور کھول دیں, وہ جو اسرائیلی وہاں قابض ہیں نا ان کو ہٹانا آتا ہے, حماس کو بھی اور حزب اللہ کو بھی. کم از کم تھوڑا سا جرأت کا مظاہرہ تو کرے نا ایجپٹ پہلے, جیسا میں نے کہا. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اس وقت زبانی بیانات سے کچھ نہیں ہوگا. جنرل اسمبلی نے 120 کی اکثریت کے ساتھ جو قرارداد پاس کی ہے, کیا ہوا؟ اس سے پہلے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تھی اس نے اس کو جینوسائیڈ کا مجرم قرار دیا, کیا ہوا؟
تو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جنگ جو ہے یہ اب اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اپنے وسائل کو انویسٹ کر کے جیتنی پڑے گی, ورنہ اس اسرائیل کے فتنے کو جو جرت اور جو اس وقت آپ یہ کہیں کہ جو اس کو نشہ ہے کہ وہ اس پورے خطے کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جائے گا, یہ خواب شرمندہ تعبیر صرف اسی وقت اسی صورت میں ہوگا. آسان نہیں ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو. ریزسٹنس موومنٹ کین فائٹ فار ایئرس. 11 مہینے ہو گئے, سال ہونے والا ہے. وہ آج ہمیں حسن رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ایک رتی بھر ڈیمیج اس انفراسٹرکچر کو نہیں ہوا جو اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں ریزسٹنس فورس. بالکل. اگر وہ انٹیکٹ ہے تو اسرائیل کو اس تمام تر ریاستی جبر, اس تمام تر جینوسائیڈ, اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اچھا بخاری صاحب, کہیں نہ کہیں بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ حزب اللہ سے کہیں نہ کہیں اسرائیل خوفزدہ ہے. اسرائیل بار بار حزب اللہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور ابھی جس طرح سے حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم غزہ والے معاملے پر غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ بھی خوف ہے اسرائیل کو کہ حماس سے دور کرنا چاہتا ہے اسرائیل حزب اللہ کو. دیکھیے, میں نے عرض کیا آپ سے, حزب اللہ ٹارگٹ رہا ہے اسرائیل کا, پہلے بھی 2-3 مرتبہ کوشش ہو چکی ہے یہ, لیکن جس طرح کی ریزسٹنس حزب اللہ کی طرف سے اس کو ملتی ہے, دے آر وار ہارڈن پیپل. ایک اور احتمال اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ جو ایران ہے, ان کے چونکہ ایک سفیر بھی زخمی ہوئے ہیں اس میں, اس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے, اور ایک اسماعیل ہانیہ کے مرڈر کا بدلہ تو پہلے سے موجود ہے. پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حصے یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس صورتحال میں ایران جو ہے وہ داخل ہو جائے گا, وہ شامل ہو جائے گا اس وار میں. یہ میری پیشن گوئی ہے, اس لیے کہ اب کوئی چارہ رہا نہیں ہے. آپ حزب اللہ کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے. آپ اسرائیل کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ وہی کچھ کرے جو اس نے غزہ کے ساتھ کیا ہے. سو دس از دا ٹائم فار ایکشن. میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار, میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اسلامی ممالک کی لیڈرشپ کو, میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں ان کو جو OIC جیسے امپورٹنٹ ادارے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک لفظ جو ہے وہ جو کہنا چاہیے وہ کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, کہ خدا کے لیے اس وقت اپنی چپ کا روزہ توڑیں, اپنی ان مجبوریوں کو جو وقتی ہیں کہ آپ چونکہ ان پاپولر رجیمز ہیں, آپ کو ڈر ہے کہ آپ کو امریکہ جو ہے برباد کر دے گا, قربانی دے دیں اپنی رجیمز کی, لیکن غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے اس وقت ایکشن کا وقت ہے, صرف لفظوں سے کوئی خدمت نہیں. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے امریکہ سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو, اب یہ جس طرح سے جنگ کا آغاز ہو گیا ہے, اب آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اسرائیل کو اسٹل سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ حزب اللہ جس طرح سے اسٹرانگ فورس ہے ایز کمپیئر ٹو حماس, تو امریکہ کس کا ساتھ دے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے, اور اپنی اس اولاد کے دفاع کے لیے وہ ہمیشہ آتے رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے بحری بیڑے بھیج دیے ہوئے ہیں, وہ ایئر کرافٹ کیریئرز اس خطے میں موجود ہیں. لیکن امریکہ کے لیے بھی یہ جنگ آسان نہیں ہونے جا رہی. یوکرین میں پہلے ہی وہ پھنسا ہوا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور اگر اس خطے میں بھی جنگ چھڑ گئی تو امریکی لوگ جو ہیں وہ حساب تو اپنے رجیم سے مانگیں گے, لیکن امریکنوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی. میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں, میں آج پھر کہہ رہا ہوں. اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ چونکہ غزہ میں اب کچھ باقی نہیں بچا ہے تو موومنٹ ختم ہو گئی ہے یا حماس کا وجود مٹ گیا ہے, یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. ایک بھی فلسطینین قرۂ ارض کے جس کونے میں موجود ہے, ہی از اے واریر, ہی از اے پرسن ٹو ریکن ود. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا جینوسائیڈ ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سوچ کو, ایک موومنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے, اس کا نقصان نہ ہو ان لوگوں کو جو اسرائیل کی سپورٹ اس وقت کر رہے ہیں. یہ اکسایا جا رہا ہے ان لوگوں کو, یہ ان لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ آپ اب ایکٹ کرنا شروع کر دیں. یہ جنگ جو ہے یہ محدود نہیں رہے گی نہ لبنان تک نہ اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے ایران نے کہا ہے اپنے سرکاری ملازمین کو کہ اپنے موبائل فونز بند کر دیں, تو ایران تو بدلے کے لیے تیار ہو گیا کہ ہم جلد از جلد بدلہ لے رہے ہیں. تو کیا حالات بنتے نظر آ رہے ہیں, کیا ڈائنامکس بنے گی؟ جیسا میں نے کہا, اگر ایران اس وقت اس میں لینڈ ہوتا ہے تو یہ جنگ ایک تو محدود نہیں رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو اس کا جس کو کہتے ہیں نا مزہ چکھنا, اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. یہ مت ٹوٹ گئی ہے کہ اسرائیل از انفالبل. یہ مت ٹوٹ گئی ہے کہ تل ابیب جو ہے کسی آئرن ڈوم کے نیچے بستا ہے. ابھی پرسوں
ہم نے دیکھا کہ جو حوثیز نے جو میزائل فائر کیا تھا بلاسٹک میزائل وہ گرا, اس نے ہٹ کیا ٹارگٹس کو. اسی طریقے سے اس سے پہلے ایران ثابت کر چکا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں. وہ تو انہوں نے ایک نمونہ دکھایا تھا جس قسم کے میزائل سسٹم ایران کے پاس موجود ہے. اسرائیل ول بلیڈ, آئی ایم ٹیلنگ یو دس. اور اس وقت یہ سمجھ لینا کہ حزب اللہ اکیل تنہا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. حوثیز بیٹھے ہوئے ہیں جارڈن میں, سیریا بیٹھا ہوا ہے, لیبنان بیٹھا ہوا ہے, ایران تیار ہے. اب ایسی بھی کوئی, جس کو کہنا چاہیے نا, ایسی بھی کوئی ویک پوزیشن نہیں ہے. میں بالکل یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس موومنٹ کے ساتھ اس وقت نہیں ہوگا, دا ٹائم از شارٹ فار دیم. 2-3-4 اقدامات جو کیے جا سکتے ہیں اور جو کیے جانے چاہیے, جو ماضی میں آزمائے جا چکے ہیں. آئل ایمبارگو 1973 میں the world came to a halt. دنیا کا پہیا جام ہو گیا تھا, دنیا کا, ٹھیک ہے. اور یہ جس کو بحری ناکہ بندی کہتے ہیں آپ, موومنٹ آف شپس روک دیں جہاں جہاں پر بھی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان ممالک بستے ہیں. اگر سپلائی چین ختم ہو جائے گی, اسرائیل از اے لینڈ لاکڈ کنٹری, اس کے ارد گرد تو صرف مسلمان ممالک ہیں. لیکن کیا ہمارے اس پروگرام سے ان کی غیرت جاگے گی, یا کوئی ایسا واقعہ جب تک نہیں ہوگا ان کے اپنے ملک میں اس وقت تک ان کی غیرت جاگنے والی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار, آج اسرائیل یہ سب کچھ جو کر رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ بے غیرتی کی, بے حیائی کی. جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا آ رہا ہے غزہ میں, اور اس کے بعد جس طرح سے واکی ٹاکرز کے ذریعے اٹیک کرنا, پیجرز کے ذریعے اٹیک کرنا, سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے ٹارگٹ کرنا مختلف کنٹریز کو, تو یہ تو انسانی حقوق کی ویسے خلاف ورزی ہے. تو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کہاں پہ ہیں, وہ کیوں سٹینڈ نہیں صورت حال میں ہیں؟ وہ سارے مامے جو بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے, جو چیمپئنز بنتے ہیں, کدھر گیا جنیوا کنونشن, کدھر گئی وہ ساری ہیومن رائٹس باڈیز, کدھر ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن, کدھر ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل. سب سو رہے ہیں بے غیرتی کی نیند, اس لیے کہ مسلمان ممالک بھی اس حوالے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کی خاموشی اسرائیل کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. میں پھر ایک بار اپنے پروگرام کی وساطت سے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, میں ان تمام قوتوں سے, ان تمام تنظیموں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے, انسانیت کی خاطر, اسرائیل از کمیٹنگ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, انسانیت کو بچانے کی خاطر اس وقت فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دیں, اس وقت لبنان کو ٹارگٹ بننے سے بچائیں. اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارے مسلمان ممالک جو ہیں یہ بلیڈ کریں گے. اچھا بخاری صاحب, اب اسرائیل کیا کرے گا؟ حزب اللہ نے تو اٹیک کر دی ہے, اب حزب اللہ اسرائیل کہیں نہ کہیں اس چیز پر اپنے اسٹان سے پیچھے ہٹے گا, جس طرح سے کچھ دن پہلے یہی سنا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم لوگ حزب اللہ پہ بہت بڑا اٹیک کریں. دیکھیے جو منظرنامہ اس وقت ہم نے دیکھا, جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, وہ یہ کہ جب حسن نصر اللہ تقریر کر رہے تھے اس وقت بھی اسرائیل کے جو یعنی ایئر کرافٹس ہیں, جو بامبرز ہیں, وہ لیبنان کے اوپر فلائی کر رہے تھے لو ہائٹس پر. لیکن یہ تقریر ختم ہونے کے بعد سے جو میسج گیا ہے ریزسٹنس موومنٹس کو, آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں نہیں گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے ول سٹارٹ بلیڈنگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو آپ اس قوت سے دبائیں اور وہ ریئیکٹ نہ کریں. جیسا کہ حسن نصر اللہ نے بتایا کہ ہماری ریزسٹنس موومنٹ کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. So let's see what is going to happen in next few hours. بالکل, اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ نے جو آج اٹیک کیا ہے اسرائیل پر, اسرائیل اس کا کیا جواب دیتا ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر الیکشن کمیشن ابھی تک عمل درآمد نہیں کروا سکا. آج اجلاس تو بلایا گیا بخاری صاحب, لیکن آج کا اجلاس بھی کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن کا یہ تیسرا اجلاس تھا. کیوں سپریم کورٹ ایک طرف کہہ رہی, سپریم کورٹ نے 12 جولائی کے فیصلے پر یہ بھی کہا تھا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو الیکشن کمیشن ابھی تک ابہام کا شکار کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن تو اب ریلیونٹ ہو گیا نا, تو کہانی بدل گئی ہے پوری کی پوری. ہاں جی, اسپیکر کے ہاتھ میں تو ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے نا. تو ہم وہاں سے اگر بات شروع کر لیں, ہاں اسپیکر کے خط سے کر لیتے ہیں شروع. دیکھیں جی, اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم ہو چکی ہے اور وہ قانون پاس ہو چکا ہے جی. اور وہ پاس بھی ہوا تھا کب؟ 1923 میں, 2023 میں, یعنی پچھلے سال. وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون پاس ہو جانے کے بعد اس کے تحت کوئی شخص اپنی پارٹی لائلٹیز 2 دفعہ تبدیل نہیں کر سکتا.
جو آپ نے ایک دفعہ لکھ کے دے دیا کہ ہم سنی اتحاد کے ہیں یا ہم آزاد ہیں، یہ سٹیٹس اب چینج نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ اس کی سیریس امپلیمنٹیشن کریں، کیونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ کا حکم ہے. تو ایک تو اس خط نے پورے سناریو کو ایک نیا ٹوسٹ دے دیا. سوری. اچھا جی، وہ ٹوسٹ کیا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے 3 آئینی ادارے جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. سب سے پہلے سپریم کورٹ ہے جس نے 8-5 کی ججمنٹ کے تحت کہا کہ یہ سلور پلیٹر پہ رکھ کے سیٹیں دے دے پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے جس نے اس فیصلے کو ماننے میں لیت و لال سے کام لیا اور ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر کے کئی مہینے ضائع کر دیے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بیچ میں ایک اور درفنتنی چھوڑی کہ جی یہ جو 41 لوگ ہیں ان کا ذرا سٹیٹس طے کر دیجئے، ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر پھر ایک سپریم کورٹ کی طرف سے رائے آ گئی 8 ججز کی جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. غیر آئینی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہوئے، بیکاز جب سپریم کورٹ کے ججز اپنی رائے دیتے ہیں تو متعلقہ پارٹیز کو نوٹس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ دیا جاتا ہے. وہ رائے کیسے آ گئی، کیسے قائم ہو گئے بغیر کسی کو نوٹس کیے، اور پھر وہ کیسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر چڑھ گئی، اس کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب تیسری ہے جناب الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اب ہم نے پارلیمنٹ جو ہے اس کے اسپیکر کا خط آ گیا ہے جی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بھی آئینی ادارہ ہے نا، الیکشن کے حوالے سے تو فیصلے ہم نے کرنے ہیں. یہ ہمارے بیہا پر اور کوئی کیوں کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چیلنج کس کو کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو. کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرائے، چونکہ ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہے. سو اٹس اے وار، very strange war between 3 constitutional institutions of Pakistan. اصل ایشو اس میں یہ ہے کیا پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے یا نہیں. اگر اس کے پاس یہ اختیار ہے، جو کہ ہے، آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ از the only body to legislate. اور جب وہ لیجسلیٹ کر دے تو سپریم کورٹ کے پاس اس کی انٹرپریٹیشن کا حق تو ہے، کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کا حق نہیں ہے. نہ یہ اختیار ہے نہ یہ حق ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بدت کب سے شروع ہوئی ہے اس کا میں کئی دفعہ میں اور آپ دونوں ذکر کر چکے ہیں، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب تھے، چاہے وہ بندیال صاحب تھے، چاہے کھوسوی صاحب تھے، چاہے گلزار صاحب تھے. یہ سارے لوگ جو ہیں one way or the other they have been trying to rewrite the constitution, which is neither their right nor is constitution. ٹھیک ہے. بخاری صاحب، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ 8 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد اب الیکشن کمیشن کا ایک کردار اور دوسری جانب سردار ریاض صادق نے جو کہا ہے، جو خط لکھ دیا ہے اسپیکر. اب اس کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو، الیکشن کمیشن کے پاس کیا بہتر آپشن ہوگی؟ الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ کیونکہ آلریڈی یہ جو معاملہ ہے بڑا ڈیلے ہو گیا ہے، 12 جولائی سے اب تک کافی لیٹ ہو چکا ہے. دیکھیے، آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو آئینی بحران ہے اس کو اب کیسے اپروچ کیا جائے. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں. اچھا، اس کے لیے ایک کوشش کی گئی وچ از کالڈ دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. جی، یہ جس ترمیم کا اتنا بڑا یعنی شور و غوغا ہے، اس کی بات کی کرتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے سارے سٹیک ہولڈر ایک پیج پر نہ آئے تو پارٹیوں کا نقصان تو ہوگا ہی، آئین کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوگا، اور پاکستان کی صورتحال جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی اور جس یعنی اکنامک سٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہونے سے اور دور ہٹ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کریں، وہ پھر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت کریں تو کیا کریں. جو پارلیمنٹ کے اندر 2 مین سٹریم پارٹیز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ کلوزلی ایک پیج پر ہیں. ٹھیک ہے جی. تھوڑی سی اختلاف کی خبریں ہمیں یا حوالے مل رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے، جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اچھا، ٹھیک ہے جی. 2 مین سٹریم جماعتیں جو ہیں وہ ان امینڈمنٹس کو نافذ العمل کرنا چاہتی ہیں. پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟
اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا جیسا میں نے پہلے کہا کہ بھائی فار دا گریٹر انٹرسٹ آف دا ڈیموکریسی, فار دا گریٹر انٹرسٹ آف دا پارلیمنٹ, فار دا گریس آف دا سپریم کورٹ اینڈ فار دا امپاورمنٹ آف دا الیکشن کمیشن, سب کو اپنی پوزیشن تھوڑی تھوڑی چھوڑنی پڑے گی. اگر کنسنسس نہیں ہوتا ہے تو یہ صورتحال اور بدترین رخ جو ہے وہ اختیار کرے گی. ان ترامیم کے حوالے سے ایک اور بھی پارٹی ہے اس میں, اسٹیک ہولڈر آپ ان کو کہہ لیں, وہ وکلا تنظیمیں. دیکھیے وکلا تنظیموں کا حال یہ ہے کہ وہ بڑی طرح سے آپس میں تقسیم ہے. کچھ کا کنونشن جو ہے وہ لا منسٹر صاحب نے کیا, اپنے اعظم وزیر طارق صاحب نے, وہاں اس بات پہ کنسنسس تھا اور یہ اعلامیہ بھی جاری ہوا کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے. ترامیم اگر آئین سے متصادم نہیں ہے تو وہ آئین میں ہونی چاہیے. Therefore, that part of the lawyer community supported the government point of view. دوسرا کنونشن کیا آج جو حامد خان صاحب جو ان کے بہت سینئر وکیل ہیں, بڑا ان کا احترام ہے ان کے ساتھ, علی احمد کرد جو ہمارے ذاتی طور پہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں, انہوں نے بھی ایک کنونشن کیا اور یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگلا کنونشن کراچی میں ہوگا. دیکھیے وکلا کو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. وہ کیا رنگ لائے گی یہ تقسیم جو ہے ان کی آپس کی, اس کے اوپر تو ابھی جو ہے بات کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن جو ایک اہم بات اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا, آپ کو پتا ہے میرے پروگرام سے پہلے, وہ یہ ہے کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے, اور اگر یہ تاثر درست ہے یا اگر یہ تاثر درست ہوتا تو پھر یہ امینڈمنٹ پاس ہو چکی ہوتی, پھر یہ اس طریقے سے گھسیٹا نہ جاتا اس کو. کیونکہ اس کی مثال ہم دے لیتے ہیں, ہم ریکال کر لیتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں مداخلت. مداخلت کی جناب جنرل فیض امین صاحب نے, جس طریقے سے گھسیٹ کے فوج کو وہ لائے ہیں سیاست میں اور ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے, جس کا نتیجہ آج ہم سارے مل کے بھگت رہے ہیں, اس طرح کی سیاست میں ملوث ہونا میرا نہیں خیال کہ اب فوج افورڈ کر سکتی ہے. بالکل بخاری صاحب, اس پہ تو ہم سیکیورٹی اداروں نے بھی ایک گفتگو کی ہے, اس پر تو ہم بات کریں گے. بخاری صاحب, یہ جو بانی پی ٹی آئی نے عمران خان نے کہا ہے کہ 21 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ ہو کر رہے گا. اب 21 ستمبر کے جلسے میں کیا تیاری ہے اور کیا بات ہے؟ ہاں وہی نا. ہاں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جلسوں کی تاریخ ذرا ہمیں پھر ریکال کرنی پڑے گی. ایک وہ جلسہ تھا جو اسلام آباد میں اجازت دی گئی تھی, جس کے بعد پورے شہر کی درختوں کو, عمارتوں کو آگ لگی, لاٹھی چارج ہوئے, انسو گیس چلی. آرڈر یہ تھا کورٹ کا کہ آپ آئیے F9 پارک میں جلسہ کیجئے اور واپس چلے جائیے. جب آپ لوگ وہاں پہنچے آپ نے کہا نہیں ہم تو ریڈ زون جائیں گے, اس سے بھی پہلے چلے جائیے. تو ایک جلسے کی اجازت دی گئی تھی پریڈ گراؤنڈ میں, اور وہ الٹیمیٹلی 2014 میں دھرنا بن گیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے. اس کے بعد 9 مئی وہ بھی حوالہ تازہ موجود ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تو آپ پیورلی میرٹس پر جائیں تو ان جلسوں نے ایک انفارچونیٹ صورتحال کو جنم دیا ہے. کوئی بھی انتظامیہ, کوئی بھی صوبائی حکومت اس طرح کی انارکی کو برداشت نہیں کر سکتی. اسلام آباد کے جلسے میں بھی آپ نے دیکھا, تقریروں کو تو چھوڑ دیجیے نا, تقریریں تو چلیے آپ کا رائٹ ہے, آپ جو مرضی کر لیں, لیکن چنگی نمبر 26 کے اوپر جو کچھ ہوا تھا, جہاں 2.5 گھنٹے تک شیلنگ ہوتی رہی, اور آپ لوگوں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں سے مراد تحریک انصاف نے کہ روٹ کی وائلیشن کر کے اسلام آباد میں داخل ہوا جائے, تو اس قسم کی صورتحال کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے اب لاہور کی انتظامیہ جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے ان کو اجازت دینے کے لیے. اچھا, ایک اور شخص کوئی پرائیویٹ سٹیزن ہے جس نے پٹیشن دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں, اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ یہ آ کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں, یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے, لہٰذا ان کو اجازت نہ دی جائے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اظہار رائے, جلسہ کرنا یہ جمہوری حق ہے ہر سیاسی پارٹی کا, ہر سیاسی شخص کا, ہر سیاسی ورکر کا. اس لیے جلسہ نہ کرنے دینے کے حوالے سے تو ہم کسی صورت بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. جلسہ کامیاب بھی ہوگا, لوگ سپورٹ کریں گے. دیکھیے پنجاب کے حوالے سے اگر آپ اسلام آباد کے جلسے کو لیں جو کہ لیٹسٹ مثال ہے, تو پنجاب سے زیادہ لوگ کیا بلکہ میں اگر کہوں کہ بہت ہی کم لوگ اس جلسے میں گئے تھے. تو یہ غلط نہیں ہوگا, اس لیے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ پنجاب کے ورکرز نے کیا تھا. کوئی نہیں آیا تھا کراچی سے, سندھ سے, بلوچستان سے, KPK سے. دیور آل. پھر ان کو جب انہوں نے سب کچھ کیا, اس کے بعد جب ان کی گرفتاریاں ہوئی,
اور جب وہ فوج کی کسٹڈی میں مقدمات کا سامنا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو پارٹی نے ان کی اونرشپ لینے سے انکار کر دیا. خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, اور پھر کہا کہ یہ تو ایجنسی کے لوگ تھے. جب یہ اس قسم کا میسج لیڈرشپ کی طرف سے ورکرز کو ملتا ہے تو اگلی بار جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو پھر وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں آنے میں. تو پنجاب سے کتنے لوگ آئیں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جیسا میں نے کہا جلسہ ہونا چاہیے, جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے. لیٹ اس سی کہ پنجاب میں اب کیا اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی, اس کا اندازہ تو ہونا چاہیے. اچھا بخاری صاحب, ہم جلسے کی بات کر رہے تھے, اس سے پہلے آپ نے اسلام آباد کے جلسے کا بھی بتایا. کیونکہ جلسوں کے حوالے سے ایک بات اور مجھے کہنی بہت ضروری ہے. 2011 کا ایک جلسہ ہے, اچھا, اس کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی, وہ اب میرا خیال ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد باقی کے جلسے ہیں, ان سب کا بھی آپ کو پتہ ہے کون یہ اہتمام کرتا تھا, کہاں سے لوگ آتے تھے. یہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں, بڑے بڑے انہونیاں کر کے دکھائی ہوئی ہیں. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر کہوں گا کہ جلسہ ہونا چاہیے, جلسہ کرنے سے روکنا ول ناٹ بی ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اچھا بخاری صاحب, کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ اب آئینی ترامیم کو لے کر بھی پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں پریشان ہے. بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سارے معاملات, یہ ساری صورتحال بنائی جا رہی ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کس طرف جاتی ہے؟ وکلا برادری بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی ہے اس چیز کو, تو کس طرف جاتے ہوئے دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فعل آپ نے خود کیا ہو نا, اس کے اوپر آپ کو کسی دوسرے پر اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو جاوید اقبال صاحب تھے, جسٹس جاوید اقبال صاحب نیب کے سربراہ جو تھے, ان کو دی گئی تھی ایکسٹینشن کے نہیں؟ کس نے دی تھی وہ تو یاد ہوگا آپ کو. خیر نہیں ہوئے, میں آپ کو صرف مثال, اور آرمی کے چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن کا قانون کس نے پاس کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں حقائق ہیں, ان سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے. لیکن ٹیسٹ ہے, اٹ از اے ٹیسٹ آف ٹائم کہ پولیٹیکل کلاؤڈ کتنا ہے پی ٹی آئی کے پاس. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے لاہور کے جلسے میں. اب یہ زیادہ دور نہیں ہے, پہلے سنا 21 تھی, اب میں نے سنا 22 ہو گئی ہے. چاہے وہ 21 ہے چاہے وہ 22 ہے, جلسہ ہوگا تو ان کے گٹس بھی پتہ چل جائیں گے, اور ایڈمنسٹریشن کس حد تک ان کو روکے گی, کس حد تک ریزسٹ کرے گی, یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو وہ ساری صورتحال ایکچوئل بتائیں گے. بالکل, یقیناً ایکچوئل صورتحال بھی بتائی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 ستمبر کا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ اسپیکر ایاز صادق کے خط کے بعد الیکشن کمیشن کس حکمت عملی پر غور کرتا ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. سیکیورٹی حکام نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں. دہشت گرد افغانستان سے آ کر حملے کرتے ہیں. بخاری صاحب, اب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ فتنہ الخوارج سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی, سیکیورٹی حکام نے یہ واضح کر دیا. دیکھیں, یہ بات چیت جو ہے کافی عرصے تک جاری رہی. حکومت پاکستان, پاکستان کی مسلح فوج کی قیادت, ان سب نے بہت کوشش کی. بے پناہ راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے کابل میں جا کے ان سے, لیکن بات بنی نہیں. نہ وہ ہتھیار پھینکنے پر تیار ہیں, نہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ایفیلیشن یا اس کو کہتے ہیں ایلیجنس جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں, یعنی پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بات کیسے ہو سکتی؟ ایک یہ تو ہے حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن. ٹھیک, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فتنہ الخوارج جو ہے ان سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی. ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے فسادیوں سے بات چیت کی تھی. سمجھ رہی نا میرا کس طرح ہے اشارہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلی بات چیت کے تجربے سے پتہ چل گیا کہ فتنہ الخوارج سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, یعنی وہ پریویس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کر کے ہم نے دیکھ لیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایکٹیویٹیز جس کو ہم دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں وہ جاری رہتی ہیں, ان سے جتنی مرضی بات چیت آپ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, بلکہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم جیتیں گے. ٹھیک ہے, یہ ریزالو پہلے بھی 2 دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں, بلکہ 3 دفعہ اگر آپ مجھے اجازت دیں. جو آپریشن سوات میں ہوا تھا, پھر اس کے بعد جو ضرب اسد تھا, پھر اس کے بعد جو رد الفساد تھا, ان 3 آپریشن میں کافی حد تک اس فتنے پر قابو پایا گیا تھا, اور ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ پوری دنیا نے ان کو تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے جی, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان سے تو بات چیت کوئی نہیں ہونی. آج جناب وہ سفارت خانے کے حوالے سے جو وضاحت آئی تھی
یعنی قومی ترانے کے بالکل۔ اوپر کھڑا نہ ہونے کی ہاں جی، اس وضاحت کو مسترد کر مسترد دیا کر دیا۔ پاکستان کے فارن آفس نے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی قانون لے لیں, دنیا کا کوئی ضابطہ لے لیں, دنیا کا کوئی کنونشن لے لیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی میزبان ملک کے ترانے کا احترام نہ کریں اور عین اس طرح سے نہ کریں جو کہ روایت ہو. بالکل بخاری صاحب پراپر گائیڈ لائنز ہوتی ہیں تو جب ایسی ایک تو یہ میٹنگز ہوتی ہیں, انہوں نے- لیکن اس کے باوجود اگر یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انٹینشنلی انہوں نے ترانے کا احترام ہر نہیں چند کے جو نازم الامور ہیں, یعنی شادی افیئر جس کو ہم کہتے ہیں, انہوں نے ایک وضاحت دی ہے کہ دیکھیے ہم تو اپنی سرزمین پر یعنی افغان سرزمین پر کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف جا کے کارروائی کرے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی امیر المومنین جو ان کے ہیں, جو ان کے لیڈر ہیں, ان کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو کارروائی ہوگی. وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس حوالے سے گرفتار کیے ہوئے ہیں. اچھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی قسم کی بدامنی ہو. نازم الامور نے کہا کہ فی الحال پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے توسط سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی جو گنڈا پور صاحب جو فرما رہے ہیں بات چیت کرنے کا, ہاں جی. ہمارے پاس نہ ایسی کوئی ریکویسٹ ہے نہ ایسا کوئی انیشیٹو ہمارے سامنے ابھی تک آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی حکام نے جو فیض حمید کے حوالے سے جو کنٹروورسی چل رہی ہے یا جو میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جی. انہوں نے کہا ہے کہ جی فیض حمید عہدے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے. اٹس اے ویری سیریس ایلیگیشن اگینسٹ اینی آرمی آفیسر ان یونیفارم. آپ سمجھ رہی ہیں نا اس کو. اور پھر ایٹ دا رینک آف ڈی جی آئی ایس آئی یا ایٹ دا رینک آف کور کمانڈر اگر آپ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کی پکڑ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی فوج کو استعمال کیا اپنے مخالفین کے خلاف. اسی طرح ہٹلر نے جرمنی میں استعمال کیا تھا فوج کو اپنے خلاف. پاکستانی فوج کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کی واردات کی گئی. اب وہ یہ اکویٹ کر رہے ہیں کہ مودی اور ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا یہ جنرل صاحب جو ہیں یہ بھی پاکستانی فوج کو اسی طرح سے استعمال کرنا چاہ رہے تھے اپنے مخالفین کی سرکوبی کے لیے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی آزاد ملک میں, کسی بھی انڈیپینڈنٹ ملک میں اس کی اجازت دی جا سکتی. آپ کی مسکراہٹ کا مطلب میں بالکل نہیں سمجھا ہوں, لیکن میں جو وضاحت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. فوج کسٹوڈین ہوتی ہے پاکستان کی آئیڈیولوجیکل فرنٹیئرز کی بھی. ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. اگر کریں گے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں جس کا ہم سامنا بھی کر چکے ہیں اور پاکستانی قوم جو ہے یہ بھگت بھی چکی ہے. میرے خیال سے اٹ از دا ٹائم ٹو سے انف از انف. بالکل بالکل. اور جس طرح سے سیکورٹی حکام نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ افغانستان میں جو دہشت گردی کی تنظیمیں موجود ہیں ان کے خلاف جنگ لڑے ہیں اور یقیناً جیتیں گے. ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.